یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کتاب تفسیر البرہان سید ہاشم البحرانی رحمہ اللہ، جلد نمبر 8. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور شفع بولتے ہیں ایون کو، آڈ ایون جو ہوتا ہے نا، جفت. ایون کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جفت، جو دو ہوتے ہیں. وتر ایک جو آڈ ہوتا ہے. والفجر، والفجر سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فجر کی قسم، فجر سے مراد حضرت امام حجت علیہ السلام ہے. تاریک راتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اب روشنی ہے، روشنی ہے. امام عصر علیہ السلام. ولیال عشر، 10 راتیں الائمہ علیہ السلام، من الحسن الی الحسن، امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، دوسرے امام سے لے کر 11ویں امام تک، یہ لیال عشر 10 راتیں. والشفع، شفع سے مراد 2، شفع کیا مراد ہے؟ 2 امیر المؤمنین و فاطمہ علیہم السلام. والوتر واللہ وحدہ لا شریک لہ. اور کیا ہے؟ اور وتر سے مراد اللہ تعالیٰ، خود اللہ تعالیٰ. وتر یعنی ایک، وتر یعنی ایک. واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح آ جاتی ہے. فرمایا اس سے مراد دولت و حبتر ہے. حبتر سے مراد کون ہے؟ حبتر سے مراد غاصب فدق. غاصب فدق کی حکومت ہے جو قیام امام عصر علیہ السلام تک جاری رہے گا. ان کی حکومت ان کی ہوگی جب تک امام عصر علیہ السلام آتے ہیں. یہ خمینی کی حکومت بھی، خامنی کی، یہ بھی حبتر کی حکومت ہے، کیونکہ ان کی حکومت مستقل رہے گی جب تک امام زمان علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. تو ان سے مراد کیا ہے؟ ان کی حکومت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. جی سر. جی شکریہ. اچھا سر، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر ہر برائی اور ہر اچھائی کو پیدا کرنے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے، دیکھیں کوئی بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے اس کا زور نہیں ہوتا، مطلب برائی بھی اللہ کی طرف سے، مطلب شیطان مردود ہے، جو اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے. ایک انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی برائی وہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی اللہ کی جانب سے کوئی برائی نہیں ہے. شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں جو اللہ کا فعل ہے، مثلا زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو یہ ان میں بڑا حکمت ہے. یہ بظاہر ہمیں بری لگتی ہیں، حقیقت میں یہ خیر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یا مثلا اللہ کی جانب سے موت آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی جانب سے کوئی بچہ مرتا ہے، جو بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے گرچہ بظاہر وہ ہمیں مکروہ لگتا ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا میں بری لگتی ہیں جو اللہ کا فعل ہے. مثلا ہم بیمار ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم نادار ہیں، کوئی اپاہج ہے، جو اللہ کا فعل ہے، یہ سب خیر ہے. یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے جو فعل ہے یہ خیر ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم جو ہے بیمار ہیں، ہمیں کسی کو بیماری ہوگی، کسی کا بیٹا مر گیا، لیکن ہمارے عقل نہیں پہنچتی کہ یہ بیٹا اگر زندہ رہتا تو کتنے برے کام کرتا ہے، یا ہماری حالت بری ہوتی ہے نا. کتنے دنیا میں کتنے لوگ ان کے اولاد ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں اللہ کاش اللہ ان کو پیدا ہی نہیں کرتا، اللہ ان کو بچپن میں موت دیتا نا. ایسے لوگ بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو خیر اللہ کا فعل، یہ سب خیر ہے. جو بظاہر ناگوار بھی ہے وہ خیر ہے. جو لوگوں کے جو افعال ہیں وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، کوئی کسی کا حق چھین لیتا ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ کی جانب سے نہیں، جو خود کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بولا اچھے کام کرو، اللہ نے اختیار دیا نا. یہ برے کام اگر کر رہے ہیں ان کا اپنا فعل ہے، اللہ کا فعل نہیں ہے. یہ جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے نا، ان کا عقیدہ ہے کہ برے کام جو ہے اللہ کی جانب سے ہیں، جو بھی ہم گناہ کرتا ہے اللہ کرواتا ہے. جزاک اللہ. اچھا قبلہ، یہ حدیث غرانیق کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت کر دیں گے. حدیث غرانیق یہ ہے کہ یہ جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ وما ارسلنا من رسول، میں آیت پڑھوں کیونکہ آیت میں بھول گیا. آیت اس طرح ہے
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حج آیہ نمبر 52 میں کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں، جتنے انبیاء بھیجے ہیں، جب وہ کوئی تمنا کرتے ہیں، ان کے کوئی خواہش ہوتی ہے، تو شیطان ان کے خواہش میں کوئی مداخلت کرتا ہے. شیطان ان کی خواہش میں مداخلت، یہ قرآن کے نص الفاظ ہیں. فَيَنْسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ، تو اللہ تعالیٰ نسخ کرتا ہے، باطل کر دیتا ہے جو شیطان ان کے خواہش میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتہ، اور اللہ پھر اپنی آیتوں کو مضبوط کر لیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والا ہے اور اللہ بڑا حکمت والا ہے. بخاری وغیرہ جماعت عمریہ نے روایت کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اس سے مراد یہ کیا لیتے ہیں. اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبے میں، کعبے کے سامنے. تو مشرکین، وہ حج کا جو موسم ہوتا تھا نا، مشرکین کسی کو چھیڑ نہیں سکتے تھے. مشرکین کا رواج یہ تھا شروع سے کہ جو حج کا موسم ہے اس میں کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو چھیڑ نہیں سکتے. تو اس موسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، قرآن سے لوگوں کو سناتے تھے، دعوت دیتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے کعبہ کے سامنے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، کچھ مسلمان بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف شروع کی اور کہا کہ آیت یہ ہے، آیت قرآن کی یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نجم کی آیت ہے. سورہ نجم کی آیت یہ ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے، یہ مکے والوں کی بت ہے نا، کیا تم نے لات و عزا کو دیکھا؟ اور منات بھی ان کا بت ہے، اور منات جو ان کا تیسرا بھگوان ہے، تیسرا گاڈ ہے، تیسرا، اس کو بھی دیکھا؟ قرآن کی آیت یہ ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے تو کہا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے سے ملانا، شیطان نے ان کے زبان پہ جاری کیا، تلک الغرانیق الاولی، یہ تو بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے، شفاعتہن ترتجا، یہ ہماری گناہوں کی شفاعت کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری بھی شفاعت کریں. تو اس سے پہلے جو مشرکین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے گلہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، ہمارے جو خاندانی خدا ہیں، بھگوان ہیں، ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں نا، یہ حرام ہے، یہ غلط کام ہے. ہم آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، آپ یہ ہمارے اللہ کو مانیں نا، ہمارے خدائیں جو ہیں ان کو برا نہ کہیں. آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ یہ بت جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایک اللہ آسمان میں ایک اللہ ہے بڑا، یہ جو ہمارے شفاعت کرتے ہیں نا ان کے پاس، یہ ہمارا جو ہے ان کے پاس کنیکشن ہے، سفارش کرنے والے خدا ہیں. تو وہ مشرکین نے بھی جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عقیدہ ہو گیا نا، اب پہلے ان کے خداؤں کو یہ برا کہتے تھے، یہ خدا ہی نہیں ہے، اب ان کے خدا کو انہوں نے مان لیا، تو وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، وہ بھی آئے، صف میں شامل ہو گئے، سب مشرک بھی آئے، انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے سب نے سجدہ کیا. اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مختصر تفصیل کے ساتھ نہیں، مختصر اور صحیح اسانید کے ساتھ ان لوگوں نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی ہے نبوت کے بعد. تو بعد میں پیغمبر کو پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، شیطان نے مجھ پہ قبضہ کیا ہے، فلان فلان. یہ ان کی ہاں تفسیر ہے نا. ہمارے ہاں تفسیر اس طرح ہے کہ نبی دیکھیں آیا کیا فرماتا ہے، آیا فرماتا ہے کہ ما ارسلنا من رسول، آیا کیا ہے، آیا یہ ہے بھائی، ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. آیا یہ کہہ رہا کہ جتنے پہلے انبیاء تھے اور نبی تھے، اگر وہ کوئی خواہش کرتے تھے نا، شیطان ان کی خواہش میں مداخلت کرتا تھا.
اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. اس کا اصل واقعہ اس طرح ہے کہ ایک عرب تھا, اس نے ایک دن ایک اونٹ کا اس نے ذبح کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دعوت دی, بہترین گوشت اس نے پکایا. اس کے بعد اس نے بہترین کھجور بھی جگہ اپنے باغ سے لے کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کی طرف دیکھا نا کتنا بہترین کھانا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ کاش میرا بھائی امام علی علیہ السلام یہاں میرے ساتھ ہوتے, یہ کھانا وہ بھی کھاتے. تو شیطان نے آیا فرماتا کہ انبیاء جب کوئی خواہش کرتے ہیں تو شیطان اس میں مداخلہ کرتا ہے. شیطان نے ورغلایا ابو بکر عمر عثمان کو, یہ تین پہنچ گئے نا. پھر مولا امام علی علیہ السلام تشریف لائے. تو یہ جو شیطان نے مداخلہ کی نا, شیطان کو پتہ چلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ آئیں, کھانے میں شریک ہو جائیں. تو شیطان نے ان تینوں کو بھیجا, ٹھیک ہے نا. پھر امام علی علیہ السلام تشریف لائیں. تو اصل اس کی تفسیر یہ ہے نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ کفری الفاظ جاری ہوئے, انہوں نے بتوں کی پوجا کی نماز کی حالت میں, نبوت کے بعد بعثت کے بعد کافر ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اور شیطان کا ان پہ تسلط تھا. اس طرح نہیں ہے. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ آیا جو ہے اس میں کافی بے عزتی خلفائے ثلاثہ کے متعلق, کہ خلفائے ثلاثہ وہاں پہ کھانے پہنچ گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھانے, جوتا کھانے کے لیے پہنچے. یہ تو شیطان کے سپاہی تھے, یہ تو شیطان نے ان کو وہاں لے کے آیا. تو اس کو بچانے کے لیے, دھونے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے لگا دیا بھائی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بنا دیا الٹا. تو یہ تو دوسری کہانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں انہوں نے بتوں کی پوجا کی, ٹھیک ہے نا. اصل واقعہ یہ کاظمی بھائی تھینک یو سر. آخری سوال ہے قبلہ, بس آخری جانے تھا, مجھے کام ہے, اللہ جانتا ہے مجھے کام ہے. چل آخری سوال ہے بس تھوڑا سا پوچھ لے بھائی. اچھا, یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو 12 منافقین کے بارے میں بتایا تھا نا, تو یہ مولا علی کو کیوں نہیں بتایا, کیونکہ جن کو ان کو پتا بھی تھا کہ میرے بعد مولا علی کیا ہوگا. وہ تو ان کی حدیث ہے نا کہ منافقین کو